الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ یونس سے آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیا گیا ہے. آیہ کریمہ میں اس سے پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے قرآن حکیم پر اعتراضات کیے کہ اس میں کچھ باتیں بڑی سخت ہیں، ہمیں چبھتی ہیں. اس میں ہمارے معبودوں کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ باطل ہیں. تو اس قسم کے احکامات آپ اگر اس کتاب سے نکال دیں تو پھر ہم سوچیں گے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے یہ اختیار حاصل نہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں کچھ رد و بدل کر سکوں. یعنی یہ کوئی میری کتاب تو نہیں ہے کہ میں اس کے مضامین میں آگے پیچھے کر لوں گا یا کچھ نکال لوں گا. یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں رد و بدل کا اختیار مجھے نہیں. پھر فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم، اللہ چاہتے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتے ہی نہیں یہ کتاب. نہ کتاب آتی، نہ مجھے اس کے پڑھ کے سنانے کا تمہیں حکم ہوتا، نہ سمجھانے کا حکم ہوتا، اور اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا بھی نہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی منشا اور مرضی کے تحت ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اس پر دلیل یہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ دیکھو میں عمر کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے تمہارے اندر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سوچتے نہیں ہو کہ میرا یہ کارنامہ ہوتا تو میں نے کبھی کا کیا ہوتا. لیکن 40 سال کا طویل عرصہ تمہارے اندر جو میں نے گزارا تو میں نے کوئی کتاب تصنیف کی، کوئی تمہارے معبودان باطلہ کے بارے میں کہا. اگرچہ یعنی میں ان سے کنارہ کش رہا اور تمہارے سارے کاموں سے مجھے نفرت رہی، لیکن پھر بھی میں صرف کنارہ کش رہا اور کچھ کہا تو نہیں نا. اب ایک دم جو 40 سال کے بعد ایک کلام اللہ نے میری زبان سے دی، وحی کر کے جاری کرایا گیا
شریعت اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے، ایک زندگی کا رستہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بتایا، تو میرا کام ہوتا تو میں کبھی کا کر چکا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نہ میری کتاب، نہ میری شریعت، نہ میرا یہ نظام حیات، یہ اللہ کا بخشا ہوا نظام حیات ہے، ان کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ان کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اور پھر یہ کہ میں تمہارے اندر زندگی کا ایک طویل عرصہ 40 سال گزار کے آیا ہوں، تو تم میری سیرت، میرے کردار سے واقف ہو، تو اسی سے تم اندازہ لگاؤ کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ اگر میری پہلی سیرت، پہلی زندگی مقدس اور پاکیزہ رہی ہے، تو اب اس کے تقدس میں اب کیا فرق ہوگا؟ اب کیا میں اللہ پہ جھوٹ بولوں گا؟ اسی بات کو روم کے بادشاہ نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط اس کو ملا، اس نے اس کو پڑھا، عیسائی تھا اور انجیل کی تعلیم اس کو حاصل تھی، ساری باتیں جانتا تھا، تو جناب ابو سفیان جو اس وقت قافلہ لے کر گئے ان کو بلایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور یہ تاکید کی کہ میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ تو ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ بات جو اب وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کبھی کہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے تو نہیں کہی۔ یعنی اب 40 سال کے بعد انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اللہ کی وحی کا آنے کا اعلان کیا، پہلے تو ایسی بات نہیں تھی۔ کہا پھر پہلے کیسے تھے؟ پہلی زندگی کیسی تھی؟ کہا بالکل سچے، بالکل امین، تمام خوبیوں کے جامع۔ تو اس نے پھر کہا دیکھو، جو آدمی 40 سال تک ان خوبیوں کا حامل ہے اور انہوں نے خلق خدا سے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، تو کیا 40 سال کے بعد وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے گا کہ اس نے مجھے نبی بنایا اور نبی نہ بنایا ہو، اور یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور وحی نہ آتی ہو؟ تو جو اللہ کے بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس عمر میں پہنچ کے اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ یعنی یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ سبحان یعنی دیکھیے اس نے مانا تو نہیں، ماننے کی طرف مائل تو ضرور ہوا تھا، لیکن وہی کرسی بچانے کی خاطر بدقسمتی سے اس نے مان کر پھر اقرار یعنی انکار کر دیا، لیکن ایک چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اس کی پہلی زندگی پچھلی زندگی کے لیے دلیل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں اللہ کی وحی کے طور پہ اپنی پہلی زندگی کو نبوت کے بعد والی زندگی کے لیے بطور دلیل پیش کیا مخالفین کے سامنے کہ دیکھو، میری پہلی زندگی جو تمہارے اندر گزری ہے، تو کیا پچھلی زندگی اس کے خلاف ہو جائے گی؟ جب جوانی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی افتراء نہیں کیا، کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا، تو اب یعنی بڑھاپے کی زندگی جب شروع ہوئی تو اب میں ایسا کروں گا؟ تو خیر، انبیاء کرام پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور نبوت سے پہلی زندگی کو نبوت کی زندگی تو خیر نہیں کہا جاتا، لیکن ان کی زندگی نبوت سے پہلے بھی پاک صاف ہوتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، اور وہ نبوت سے پہلے بھی مصلحانہ کام کرتے ہیں، اصلاحی کام کرتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کو نبوت تو خیر 40 سال کے بعد ملی، لیکن 40 سال سے پہلے کی ان کی سیرت کو بھی آپ دیکھیں تو بالکل پاکیزہ زندگی ان کی آپ کو نظر آئے گی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی پاک صاف تھی، اور نبوت کی بات تو ماشاءاللہ اس کو 4 چاند لگ گئے اور اجری ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور 25 سال کی عمر میں جب آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے منیجر کی حیثیت سے شام تشریف لے گئے اور مال کو بیچ کر کافی نفع حاصل کیا، اور واپس جب تشریف لائے ایک تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس دفعہ تجارت میں جو منافع ہوا ہے اتنا کبھی پہلے وکلاء اور مینیجروں نے کبھی اتنا مال نہیں لا کر دیا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مضاربت کے طور پر یعنی تجارت کرتی تھی، خود نہیں، یعنی کسی کو منافع پر مال دیتی تھی کہ اس کو بیچو اور اتنا نفع تمہارا ہوگا اتنا میرا ہوگا۔ اتنا نفع کبھی نہیں حاصل ہوا جتنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفع لا کر دیا، اس سے بڑی متاثر ہوئی، اور یہ کہ اس دفعہ کے منافع میں بے انتہا برکات کا بھی انہوں نے احساس کیا کہ بہت بابرکت مال ہوا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھیجا تھا اور اس کو تاکید کی تھی کہ ایک تو ان کی خوب خدمت کرنی ہے اور دوسرا ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھنا ہے، تو اس نے اس سفر کے دوران جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات کو، اس لیے کہ نبوت سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرامت کہا جاتا ہے، نبوت کے بعد جب ایسی چیزیں پیش آئیں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، تو جو کرامات انہوں نے دیکھی اس کا بھی آ کے تذکرہ کیا کہ دوران سفر ہمراہیوں کے ساتھ کتنے خوش اخلاق، کتنے خوش گفتار، کتنے خوش اطوار رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس سے پہلے سرداران قریش نے، کئی سرداروں نے، اس لیے کہ وہ قریش کے اندر ایک انتہائی معزز ترین اور بڑی باوقار اور بڑی خوش کردار خاتون تھی اور بڑی دولت مند بھی تھی، لیکن انہوں نے کسی کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس دفعہ انہوں نے خود اپنی سہیلی کے تھرو حضور کو پیغام بھیجا، اس نے گفت و شنید کی حضور علیہ السلام کے ساتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کرتا ہوں۔ چچوں سے مشورہ کیا، وہ بھی خوش ہو گئے، انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے گفتگو کی، بات طے ہو گئی، اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھ کر ایجاب و قبول کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 اونٹ مہر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، اور یوں ازدواجی رشتے میں آپ منسلک ہو گئے۔ اور مشہور یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ 40 سال کی، وہ اس سے پہلے بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی الگ ہوگی اپنے چچا کے ساتھ، اب تک چچا کے ساتھ تھے، اب الگ ہو گئے، چونکہ چچا مفلوق الحال تھے ابو طالب، یوں تو سردار تھے لیکن مالی پوزیشن کی بڑی کمزور تھی، اس لیے آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ عباس، آپ کے بھائی میرے چچا عیال دار ہیں، کافی بچے ہیں، مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کچھ ہم لے لیتے ہیں تاکہ ان پر بوجھ کم ہو جائے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، حضرت جعفر وغیرہ کو انہوں نے لے لیا، اس طرح کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا۔
اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی ایک دوسرے دور میں داخل ہوگی. اب عام طور پہ یہ ہے کہ بیوی مالدار ہے، میاں کے پاس نہیں جی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں. حالانکہ شریعت میں ٹھیک ہے ازدواجی تعلق بڑا قریب ترین تعلق ہوتا ہے اور یہاں میری تیری والی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے تو عورت اس میں مستقل ہے، میاں کے تابع نہیں. اگر اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے تو وہ اسی کی ہے جی، اور میاں کی ہے تو وہ اسی کی ہے. ویسے آپس میں رہن سہن یا آپس میں خورد و نوش وغیرہ اگر وہ اکٹھا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بات ملکیت اپنی اپنی ہوتی ہے اور کسی کو دوسرے کی ملکیت میں ناجائز دخل اس کی اجازت نہیں. اور اگر بیوی بہت زیادہ مالدار بھی ہو تب بھی اس کے اخراجات کس پر ہیں، میاں پر ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر نامدار ہوں تو بیوی اس سے مال چھپا کے اور کیوں رکھے گی، ظاہر بات ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بیوی کے مال پہ نظر نہیں رکھی، اپنی محنت جی اور اپنی کوشش سے آپ کام کرتے رہے اور اسی سے اپنا کام آپ چلاتے رہے. تو حضور علیہ السلام اب یہ ہے کہ تجارت کرتے تھے، جیسے پہلے مزدوری کرتے تھے، مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے، تو اب آپ تجارت کرتے تھے اور صاحب بن نبی صاحب آپ کے پارٹنر تھے تجارت میں، لیکن کوئی بڑی تجارت تو نہیں تھی، ظاہر بات ہے. اور مکہ شہر سے باہر اس سلسلے میں آپ نہیں گئے، مکہ کے اندر رہتے ہوئے جتنی آپ تجارت کرتے تھے ہوتا تھا. تاہم وہ بڑی مشکل سے اس سے گزارا ہوتا تھا جو آپ کی آمدنی ہوتی تھی. اور دوسری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا تھی، آپ کی سخاوت کی انتہا تھی اور کوئی چیز آپ کے پاس رکتی نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ سب کچھ لوٹا دینے کے بعد بھی پریشان رہتے تھے کہ اتنے لوگ ہیں مفلوق الحال، اتنے لوگ ہیں ضرورت مند کہ میں ان کی ضرورتوں کو نہیں پورا کر سکتا. تو اس پہ آپ غمگین رہتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طریقے سے آپ غم زدہ آئے گھر میں بیٹھے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان حال ہیں؟ تو آپ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کس طریقے سے ضرورت مند بہت زیادہ ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو نہیں پورا کر سکتا باوجود محنت اور کوشش کے. تو انہوں نے دل کی خوشی سے فرمایا کہ میرا جتنا مال ہے نا یہ سب آپ کا اپنا ہے، اس کو اپنا سمجھیے اور جہاں جی چاہے آپ بے دھڑک اس کو خرچ کیجیے. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی اپنا مال کسی کو ہدیہ کر دے، گفٹ دے دے، ٹھیک ہے، اب تو اس کا مالک ہو جاتا ہے. تو اپنی ذات کے لیے تو کبھی نہیں لیا، لیکن جب انہوں نے گفٹ کیا کہ آپ لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں بلکہ جتنی آپ ان کی مجبوری کو پوری کر سکتے کریں، تو اس سلسلے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو جو گفٹ ہو گیا تھا آپ کو پھر آپ ضرورت مندوں کی طرف تقسیم کرتے ہیں. خیر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور زندگی کا سفر یوں ہی بڑی خوش نصیبی کے ساتھ چلا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں ایک واقعہ رونما ہوا اور وہ بیت اللہ کی تجدید، تعمیر کی تجدید کا. ایک سیلاب آیا اور بیت اللہ کی دیواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے دیواریں کمزور پڑ گئیں، اتنی مضبوط تھیں، پتھروں کی دیواریں تھیں. کچھ آتش زنی بھی ہو گئی تھی اور کچھ بیت اللہ کی عمارت بھی بلند اتنی نہیں تھی، قد یعنی انسانی قد و قامت سے تھوڑی سی اوپر تھی، کوئی 9 ہاتھ ہی دیواریں تھیں اور اوپر سے چھت بھی نہیں تھی.
اور بیت اللہ کی نظر و نیاز کی جتنا مال ہوتا تھا وہ اندر ہی ڈالا جاتا تھا، تو چور آسانی سے پھلانگ کر اندر سے مال نکال لیتے تھے۔ تو ایک وجہ یہ کہ اس مال کو تحفظ نہیں ہوتا تھا جو بیت اللہ کی نظر کا مال اندر ڈالتا تھا، چھت نہیں تھی، دیوار تھی، اور پھر دیواریں بھی کمزور ہو گئی۔ تو عمائدین شہر نے مشورہ کیا کہ اس عمارت کو نئے سرے سے بنانا چاہیے، مضبوط بنانا چاہیے، اور دیواریں بھی بلند کر کے اس کے اوپر چھت بھی ڈال دیں اور دروازہ بھی لگا دیں تاکہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن اب پہلی دیواروں کو ہٹائے کو اس سے ڈرتے بھی تھے کہ اللہ کے گھر کی دیوار کو اگر ہاتھ لگائیں گے اس نیت سے گرانے سے تو کوئی آفت نہ آ جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میاں دیکھو، تم اس عمارت کو جو اس وقت توڑتے ہو تو کس نیت سے توڑتے ہو؟ اصلاح کے لیے نا، فساد کے لیے تو نہیں نا، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہ لو تم ڈرتے ہو تو پہلے میں ہی ہاتھ لگاتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے پہلے ہاتھ لگایا اور دیوار کچھ گرائی۔ اب سب کو ہمت ہوئی، سب نے دیواریں گرائی، اور جہاں سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں قائم کی تھی وہاں تک ساری عمارت کو جو ہے ختم کر دی اوپر سے۔ اور یہ طے کیا مشرکین مکہ نے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال خرچ کیا جائے گا۔ اس میں کسی بدکارہ عورت کی بدکاری کا مال، سود کا مال، ڈاکہ زنی اور چوری کا مال، فراڈ کا مال نہیں، جو صرف حلال ہوگا وہ۔ یہ احساس تھا کہ اللہ کا گھر پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ مال سے بننی چاہیے۔ خیر وہ مال سرمایہ اکٹھا ہوا اور ایک رومی معمار باقوم کو عمارت کی تعمیر کا ٹھیکہ یہ دیا گیا، لیکن اس کی تعمیر میں سب قریش مکہ نے حصہ لیا کیونکہ مقدس کام تھا۔ ہر قبیلے نے پتھر ڈھوئے اور اپنے ذمے فلاں 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 دیوار کے لیے پتھر کا اکٹھا کرنا، سامان کا اکٹھا کرنا ذمے میں لیا، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا تھا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں شریک ہو۔ اب تعمیر شروع کی، اور جب تعمیر دیوار کی وہاں تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب تھا اور جس کو اتار کے رکھ دیا تھا، اب مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو لگائیں پھر آگے دیوار کو بڑھائیں۔ اب حجر اسود کو کون لگائے؟ تو باقی پتھر تو ساروں نے ڈھو لیا، لیکن یہ ایک پتھر ہے اور یہ بھی بڑا شرف کا کام ہے۔ تو یہاں تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام وہ لے، اور قریب تھا کہ اس تنازع میں ایک خون ریز جنگ ہو جائے۔ جب اس حد تک معاملہ بڑھ گیا تو آخر امیہ جو ایک ان کا سرکردہ اور ان کا بڑا تھا سردار، اس نے کہا کہ میاں لڑو نہیں، میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے یہاں داخل ہو، حرم میں داخل ہو، تو اس کو اپنا حکم اور اس کو اپنا جج بنا دو، وہ جو فیصلہ کرے نا اس کو سب مان۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ سب سے پہلے صبح جو حرم میں داخل ہوئے تو سرور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو داخل ہوتے دیکھتے ہوئے سب نے پکارا ھذا محمد ھذا الامین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی یہ تو محمد آ گئے، یہ تو بڑے امین ہیں اور یہ تو سب کے قابل اعتماد ہیں، ان کا فیصلہ تو سر آنکھوں پر، یہ تو ہیں یا عادل ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی سب کو کہ یہ تو بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کس پہ خوش ہو رہے؟
جی کل سے تو یہ جھگڑا تھا اور یہ خونریز جنگ ہونے والی تھی، یہ اس پہ بات طے ہوئی، ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اچھا میرے پاس ہے؟ تو آپ نے کہا چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، آقا نے اپنے دستے مبارک سے پتھر کو اٹھا کے چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا ہر قبیلے کا سردار آئے اور چادر کے کونے پکڑے۔ اللہ۔ سب سردار آئے، انہوں نے کونے پکڑے، کہا اس کو اٹھاؤ اور دیوار کے پاس لے جاؤ۔ سب نے بخوشی وہاں پہنچایا، آپ نے دستے مبارک سے اس کو اٹھایا اور دیوار میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا پتھر کو ہاتھ بھی ان کا نہیں لگا اور مسئلہ بھی بڑی خوش حصولی کے ساتھ طے ہو گیا، اور سب نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہوا، سب اس سعادت میں شریک ہو گئے اور کام بھی ان کو نہیں کرنے دیا۔ خیر اس کے بعد بیت اللہ کی عمارت 15 میٹر تک بلند کی، 6 ستون اندر لگائے، اوپر چھت بھی ڈالی، اور دیوار کے اندر یعنی دروازہ بھی پہلے 2 تھے، ایک ہی رکھا، اور اس کی سطح بھی زمین سے بلند کی کہ تاکہ ہماری مرضی کے بارے کوئی اندر نہ جائے۔ اور یہ کہ مال کم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا کچھ حصہ ان کو چھوڑنا بھی پڑ گیا جو حتیم ہے، لیکن بہرحال اب چوکور عمارت تعمیر ہوگی۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 35ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلے 5 سال ابھی نبوت کو باقی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جب قریب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اب چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نبوت کی آپ پر عائد ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ عام زندگی سے ذرا کنارہ کشی اختیار کریں۔ یعنی یہ بات دل میں آئی تو حضور علیہ السلام کے دل میں تنہا رہنے کی اب دل میں خواہش پیدا ہوگی، آپ زیادہ سے زیادہ تنہا رہنے لگے، اور اس تنہائی کے لیے آپ نے کوہ حرا، جبل نور جس میں غار حرا ہے، اس کو منتخب کیا، اور گھر سے آپ ستو اور پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے، اور اس غار میں آپ کئی دن تک معتکف رہتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی دین اور کوئی شریعت تو نہیں تھی کہ جس کے مطابق آپ کوئی عبادت کرتے ہوں گے، بلکہ ایک سوچ و فکر کی عبادت تھی جو آپ کرتے ہوں گے، جس کو تخنس کہتے ہیں، یعنی سوچ و فکر کی۔ تو کئی دن آپ وہاں رہتے تھے۔ پھر جوں وقت نبوت کا قریب آیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوابیں آنے لگیں کہ صبح ہوتے جس کی تعبیر واضح ہو جاتی تھی۔ سبحان۔ تو تقریباً 6 مہینے سلسلہ یہ رہا، اسی لیے یہ مبشرات اور یہ خوابیں نبوت کا حصہ قرار دی گئی، 36واں حصہ، تا وقتے کہ وہ سعادت کا وقت آ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت سجایا گیا۔ اسی غار میں آپ پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا۔ وحی کا نزول کب ہوا، کون سے مہینے میں، کون سی تاریخوں میں، یہ کوئی متفقہ بات نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن زیادہ تر کے خیال ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، کچھ رجب کے مہینے کی روایات بھی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اس میں بھی تاریخیں مختلف بتائی گئی ہیں، تاہم قرآن حکیم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا۔ اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال
زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ رمضان المبارک ہی کی کسی شب میں یہ آپ پر وحی کے نزول ہوا. آپ اسی غار میں تھے کہ اچانک فرشتہ نمودار ہوا انسانی شکل میں، اور آقا سے فرمایا اقرا، پڑھی. آپ نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ماں نبی قارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز کے بارے میں اگر کہا جائے کہ پڑھیے، تو جس نے پہلے لکھا ہوا نہ پڑھا ہو وہ تو کہتا نا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ویسے کوئی کہے کہ پڑھیے، لکھی ہوئی چیز نہ ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اس لیے کہ وہ تو زبانی پڑھا رہا ہے، زبانی پڑھا رہا ہے، تو اس میں تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. ہاں وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کہ بھئی کیا پڑھوں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو اس سلسلے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلی وحی بھی تحریری طور پہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور کسی ریشم کے پارچہ اور ٹکڑے پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، تو فرشتے نے کہا پڑھیے. تو ظاہر بات ہے کہ جس آدمی پڑھا ہوا نہ ہو وہ تحریر نہیں پڑھ سکتا. تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اگر یہ بات ہے تو یہ سوال از خود ختم ہو جاتا ہے. بار صورت تو فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، اور خوب زور سے. آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بھینچنے سے سخت تکلیف ہوئی مجھے. پھر چھوڑ کے پھر کہا، پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا پڑھوں. تو سورہ اقرا کی پہلی آیات 5 آپ کو سب سے پہلے پڑھائی گئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بس یہاں تک. پھر فرشتہ غائب ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ آپ سخت گھبرائے ہوئے تھے، کپ کپی تاری تھی. اور گھر پہنچتے ہی آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، بخار ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی. آخر کپڑا ڈالا گیا، آپ کو اطمینان ہوا، یعنی وہ خوف چلا گیا جو فرشتے کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات کا تھا اور پہلی وحی کا تھا. تو آپ سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ہوا کیا آپ کو؟ تو آپ نے ساری سٹوری سنائی، کیا میرے ساتھ ایسا ہوا. تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یعنی آپ نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، آج ایسی صورتحال پیش آئی ہے کہ مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے. تو آپ نے تسلی، کلا ہرگز نہیں، آپ فکر مت کیجئے، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ آپ کی ترقی کا پیش خیمہ ہو رہا ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ میں آپ کی پہلی زندگی کو جانتی ہوں. دیکھنا یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی پر مستقبل کی زندگی کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہیں کہ جس کی پہلی زندگی ایسی ہے اس کا مستقبل روشن ہے، اس کو فکر کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے، اب پہلی زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی نبوت سے پہلی والی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے جس کو آپ کی بیوی بیان کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرد بیوی کی نظر میں جج جائے وہی ہے اصل میں باکمال. اس لیے کہ بیوی تو سارے نشیب و فریب سے واقف ہوتی ہے، آدمی کی ہر کمزوری سے واقف ہوتی ہے، تو اس کی نظر میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا.
وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال دے گی. لیکن جس کی زندگی میں بیوی کی نظر میں بھی کوئی ایسا نقطہ نہ ہو، وہ ہے اصل میں کامل انسان، وہ ہے اصل میں کامل انسان. تو یہ کردار، یہ سیرت کون بیان کر رہا ہے؟ حضور کی رفیقہ حیات، آپ کی بیوی، جس کے ساتھ 15 سال ابھی تک ہوئے ہیں رفاقت کے. تو وہ تسلی دیتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو جو جان کا خطرہ ہے ایسی بات نہیں. اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ آپ کی ترقی کا زینہ ہے. کیوں؟ انہوں نے 5 باتیں ذکر کی حضور کی سیرت کی. یہ حضور کی اصل سیرت ہے جو بھی وہ بیان کرتے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی مصائب الحق وتقری الضیف. اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی جانتے ہیں جی؟ یعنی اپنے قریب بعید رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا. اس لیے کہ اسلام میں صلہ رحمی کا بہت اونچا مقام ہے، اور قطع رحمی اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا کہ صلہ رحمی عظیم تر کام ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو ایک تو حصی مخلوق ہے نا، جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، ایک مانوی مخلوق ہے. جیسے اخلاق، کردار بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، اعمال بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا. تو رحم اس تعلق کا نام ہے جو رشتے کی وجہ سے قائم ہوتا ہے. تو یہ تعلق بھی اللہ نے پیدا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ الرحم من شجوۃ من الرحمن، اللہ کا اسم گرامی جو رحمان ہے نا، تو رحم اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. رحمان سے رحم نکلا ہوا ہے. اللہ کی صفت کے بالکل قریب ہے یہ مخلوق. تو جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لپٹ گیا. حقوا کہتے ہیں یعنی کمر کے ساتھ، یہ ایک تشبیہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یوں ہم کلام ہوا رحم کا رشتہ کہ ہاد المقام عائز بکا، اے اللہ میں قطع رحمی سے پناہ مانگتی ہوں. میرے تعلق کو لوگ توڑیں، میں آپ کی ذات کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ لوگ مجھے توڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو تجھے توڑے اس کو میں توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے اس کو میں جوڑ دوں گا. اللہ اکبر. سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. دیکھو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہو، جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو کہ میاں اللہ واسطے میرا یہ کام کر دے، اللہ واسطے میرا یہ کام کر دے. اس اللہ سے ڈرو. اور والارحام، قطع رحمی سے بھی ڈرو. رحم کے جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان کو توڑنے سے بھی ڈرو. تو خیر، آقا کے بارے میں فرمایا انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نے کبھی قطع رحمی نہیں کی، اس تعلق کو کبھی توڑا نہیں. اس طرف سے بے شک ٹوٹتا ہو آپ نے جوڑنے ہی کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ایک خوبی آپ کی یہ ہے، اور جس میں یہ خوبی ہو اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا. حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جی، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھے.
تو اس سے اس کی زندگی بابرکت ہوگی جی. تو انک لتصل الرحم. دوسرا وتحمل الکل، آپ کی دوسری خوبی قبل از نبوت یہ رہی ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. کل اصل میں کہتے ہیں تھکے ماندے کو، ہارے ہوئے کو. اسی سے وہ وارث کلالہ کہلاتے ہیں جی، وہ وارث کلالہ کہلاتے ہیں جن کے نہ اصول نہ فروع ہیں، جس کے نہ ماں باپ ہے نہ جس کی اولاد ہے. تو تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، کسی سے اٹھواتے نہیں. آپ اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، کسی سے اٹھواتے نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بوجھ کیوں کسی پہ اٹھوائیں؟ آپ اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے تھے. یعنی جو چیز اپنی ہے وہ خود ہی بازار سے سودا صرف خود لاتے تھے، اپنی کمر پہ لاد کے لاتے تھے، اپنے سر پہ اٹھا کے لاتے تھے. کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے کہ تم اٹھاؤ اور میں تو یوں جاؤں گا. لیکن آج کون ہے جو اس سنت پہ عمل کرے اور سیرت کے اس روشن پہلو پہ عمل کرے؟ اب تو ہم عیب سمجھتے ہیں کہ اپنا ایک بیگ ہی اٹھا لیں. اس کے لیے بھی ہمیں مزدور کی تلاش ہے، اس کے لیے بھی ہم کسی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی میرا یہ تھوڑا سا سامان اٹھا لے. پر آقا اپنا سامان خود اٹھاتے ہیں. ایک معنی. دوسرا یہ کہ تحمل الکلہ، آپ تھکے ماندے کا بوجھ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. یعنی ایک آدمی نے سامان لیا ہے، بوجھ باندھا ہوا ہے، پر وہ اٹھا کر اپنے کندھے پہ نہیں رکھ سکتا. اٹھانا مشکل ہے، زمین سے اٹھا کے رکھنا. تو آپ سہارا دے کر اٹھا کے اس کی اوپر رکھ دیتے تھے. تو دوسرے کو سہارا دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کا سامان اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دے. دو باتیں ہوگی. اپنا بوجھ خود اٹھاتے تھے، دوسرے کا بوجھ اٹھا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیتے تھے جو خود اٹھا کے نہیں رکھ سکتا. تیسرا یہ معنی ہے کہ تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا کر اپنے کندھے پر اس کے گھر تک پہنچاتے تھے. صرف اس کے کندھے پہ نہیں، دیکھا کہ یہ بوجھ اٹھا کے گھر تک نہیں پہنچا سکتا، آقا خود یہاں رکھتے اپنے اوپر، اس کو چل میرے ساتھ، اور اس کے گھر میں اس کا سامان اتار دیتے تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے. آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون نے لکڑیاں جمع کی ہوئی کافی ساری. گٹھا بہت وزنی ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب وہ اٹھا نہیں سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کہیں تو میں اٹھا لوں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ مکہ شہر کے نوجوان کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا لے، یہ تو الٹا مذاق اڑاتے ہیں بوڑھوں کا. تو اس کو بڑا تعجب ہو کہ یہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا نوجوان، تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا. آپ کہیں تو میں آپ کا یہ سامان اٹھا کے آپ کے گھر پہنچا دوں. تو اسے حیرت تو ضرور، سے نے کہا کر لے تو آپ کی مہربانی. آپ نے وہ گٹھا اٹھایا، کہا میرے ساتھ چلیے. چلتے چلتے جب اس کا گھر آیا، آقا نے اس کا سامان اس کے گھر میں اتار دیا. بہت خوش ہوئی کہ یہ تو انوکھا کام کر لیا اس نوجوان نے. اس دھرتی پہ نوجوان تو بوڑھوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کرتے. نہ معلوم یہ نوجوان کہاں سے آ گیا ہے. کہنے لگی آج تو نے بڑا عجیب و غریب کام کیا، میری خدمت کی، میں اس کا بدلہ تو تجھے نہیں دے سکتی، اس کا معاوضہ، اس کی مزدوری تو تجھے نہیں دے سکتی کہ میں خود غریب ہوں، لیکن میں تجھے ایک اچھا مشورہ دیتی ہوں. کہ بڑی بھی کیا اچھا مشورہ دیتی ہے.
دے دو۔ کا اچھا مشورہ یہ ہے کہ یہاں مکہ شہر میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے، اس نے نئے دین کا پرچار شروع کیا ہوا ہے، جو ہمارے دین سے الگ ایک اور دین کا پرچار کیے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو دیکھنا بیٹا اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ یہ بڑا قیمتی مشورہ تجھے دے رہی ہوں، پیسے تو تجھے نہیں دے سکتی، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ فرمایا کہ بڑی بھی وہ نوجوان میں ہی ہوں، اللہ اکبر، اور یہ غلط پروپیگنڈا میرے ہی خلاف چل رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں تو ہے یہ؟ ہاں جی ہاں میں ہی۔ کہا سبحان اللہ، کتنے برے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جی آپ تو بڑے ہی اچھے ہیں، لو آپ کی کیا دعوت ہے، جی تو میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گی جو آپ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیتے تھے، یا کسی کو سہارا دے کے سامان اس کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، اور اپنا تو آپ خود اٹھا ہی لیتے تھے۔ محدثین کرام نے ایک معنی اس کا یہ بھی کیا ہے، انک لتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اگر وہ غریب ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کما کما کر ان کو دیتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کا کسی کا قرضہ ہے، کسی پر قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا قرضہ، اس کے قرضے کا بوجھ آپ اتار دیتے ہیں۔ اللہ، تو یہ سارے تحمل الکل جو ہے نا، اس کے معنی ہیں۔ یہ ہے ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جو ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ جی یہ ان کی سیرت ہے۔ کیا اس کے کچھ نقوش ہماری زندگی کے اندر بھی ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں یا دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں؟ اور کیا ہم کسی کا بوجھ اٹھا کر اس کو سہارا دیتے ہیں؟ کیا کسی کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بوجھوں کو، گناہ کے بوجھوں کو بھی ہٹا دے، اور ہمیں ہلکا پھلکا کر کے صراط سے نکال کے جنت تک پہنچا دے۔ تو انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف، آپ کے اندر اے محبوب شوہر یہ خوبی بھی رہی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی تو یوں بھی عربوں کا ایک خاص شیوا ہے، طریقہ ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بہت ممتاز تھے، اس لیے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، تو آپ انہی کی نسل کے تو نبی ہیں، تو خاندانی لحاظ سے بھی، اور یہ کہ آپ خود ایک سب سے بلند مرتبہ نبی ہونے والے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی مہمان نوازی کی کیا بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کے آنے کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا چاہیے۔ آج یہ ہے کہ مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مہمان نوازی، ایک دن اس کو پرتکلف کھانا کھلانا، یہ مہمان نوازی ہے اور یہ ضروری ہے، اور 3 دن تک اس کی عام تواضع بغیر تکلف کے، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں 3 دن کے سے زیادہ اگر آپ کے گھر میں رہتا ہے تو پھر آپ پر مہمان نوازی نہیں ہے،
جو کھلائیں گے آپ گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ ہے، لیکن ایک دن پرتکلف اور 3 دن تک جی عام طور پہ اس کی تواضع جو ہے نا یہ اس کا حق ہے۔ اور ارشاد فرمایا، کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی تصل الرحم، یہ یاد رکھیے یہ حضور کی سیرت ہے جی، تصل الرحم، تحمل الکل، تقری الضیف، تکسب المعدوم، آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، محدثی نے کیا، آپ ان لوگوں کو کما کے دیتے ہیں جو معذور ہیں، کما نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تعریف میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا تھا، اس کا ایک شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرا بھتیجا روشن چہرے والا، ایسا روشن چہرہ ہے میرے بھتیجے کا کہ جس کی برکت سے بارش بھی مانگی جا سکتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس چہرے کی برکت سے بارش برساؤ۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور میرا یہ بھتیجا سِمَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کا محافظ ہے، عصمت للارامل، اور ارامل یعنی بیواؤں کا بھی رکھوالا ہے، یتیموں کا رکھوالا ہے، بیواؤں کا رکھوالا ہے، مطلب ہے کہ جس کا رکھوالا کوئی نہیں اس کے لیے میرا یہ بھتیجا رکھوالا ہے، یہ تکسب المعدوم۔ لیکن ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے، تکسب المعدوم، آپ وہ چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں جو کوئی دے نہیں سکتا، یعنی وہ علم، وہ اخلاقیات کی تعلیم آپ لوگوں کو دیتے ہیں جو آپ کے بغیر دوسری جگہ سے وہ تعلیم اور وہ اخلاق نہیں مل سکتے، وہ یعنی بالکل وہ معاشرے سے معدوم ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، وہ خوبی کی تعلیم آپ کے پاس ملتی ہے، آپ اس کو دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کو معاشیات میں لے جائیں، معاملات میں لے جائیں یا اخلاقیات میں لے جائیں تو تکسب المعدوم کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں مل سکتی وہ آپ اس کو عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں، آپ کے پاس سے وہ علم ملتا ہے۔ اور آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ایک محبوب شوہر آپ رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ ان کو استقلال کا درس دیتے ہیں کہ رائے حق میں اللہ کی طرف سے جو امتحانات آزمائشیں لوگوں پہ آتی ہیں رائے حق میں، تو آپ ان کی اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں، ان کو ثابت قدمی اور ثبات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس شخص میں یہ 5 خوبیاں ہوں اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اور یہ آپ کے اندر خوبیاں ہیں، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کا مستقبل روشن ہے۔ یہ تسلی دینے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ایک بڑے معمر ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، اور یہ کافی پہلے سے انہوں نے مشرکانہ عقیدہ چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے عیسائی دین ہی تو تھا جی، اس میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے، لیکن یہ اچھے لوگوں میں سے تھا جو صحیح عیسائی تھے، اور نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی، اور یہ انجیل کا باقاعدہ ٹرانسلیشن کرتے تھے جی، عبرانی سے عربی میں، عربی سے عبرانی وغیرہ میں، تو یہ کافی معمر آدمی تھے، ان کے پاس ان کی پچھلی کتابوں کا علم تھا، تو اس لیے مزید تحقیق حال کے لیے آپ ان کے پاس لے گئے۔ جب وہاں گئی تو ان کا آپ اپنے چچا بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنے بھتیجے سے کچھ پوچھئے، ان کو کچھ حالات درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے بتائیے آپ کو کیا حالات پیش آئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات بتائی
جو فرشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئی تھی، جو وہی نازل ہوئی تھی، تو اس نے سن کر کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے، وہی سعادت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتی تھی، اور آپ اس آخری امت کے آخری نبی ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور یہ کہ کاش میں عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ نابینا بھی ہوں، بڑھاپا بھی ہے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب یہ قوم آپ کو اس دعوت کی پاداش میں یہاں شہر سے نکالے گی تو میں آپ کی پوری مدد کرتا۔ کاش۔ حضور نے تعجب سے فرمایا اوا مخرجیہ، کیا یہ لوگ جو اپنی پلکی میرے سامنے بچھاتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، میرا عزت احترام کرتے ہیں، کیا مجھے مکہ سے یہ نکالیں گے؟ تو برقہ نے کہا ہاں، آپ جیسی دعوت جو لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور اسے ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اب ایسا ہی رہے گا، اب تو چینجنگ آ گئی، اب تبدیلی ہوگی، یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ خیر، پھر اس کے بعد ورقہ چند دنوں کے مہمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، تو انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ